أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، آج کے سبق میں ہم سورۃ بقرہ آیت نمبر 208 سے 212 تک پڑھیں گے. یہ پارہ نمبر 2 کا رکوع نمبر 8 ہے، رکوع نمبر 9 ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، فی السلم، اسلام میں، کافتاً، پورے کے پورے، ولا تتبعوا، اور پیروی نہ کرو، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی. خطوات جمع ہے، واحد اس کا ہے خطوہ، خطوۃن، شیطان کے قدموں کی یعنی شیطانی باتوں کی اور شیطان کے طریقوں کی. انہ لکم، بے شک وہ، لکم تمہارا، عدو، دشمن ہے، مبین، کھلا. فإن زللتم، پس اگر تم ڈگمگاؤ، پس اگر تم پھسل جاؤ، اگر تمہارا پاؤں پھسل جائے، یعنی اگر تم گمراہی اختیار کرو، من بعد ما جاءتکم البینات، اس کے بعد کہ آ چکی ہے تمہارے پاس البینات، واضح نشانیاں، واضح دلائل. فاعلموا، تو جان لو، ان اللہ، کہ اللہ، عزیز، بڑا غالب ہے، حکیم، بڑا حکمت والا. یہ دونوں مبالغے کی صیغے ہیں تو معنی بے میں مبالغہ ہوگا. عزیز، بڑا غالب، بڑا زبردست، حکیم، بڑا حکمت والا. هل ينظرون، انتظار نہیں کرتے یہ لوگ، الا ان، مگر صرف اس بات کی، یاتیہم اللہ، کہ ان پہ اللہ آ جائے، فی ظلل من الغمام، سائبانوں میں، من الغمام، بادل کے، ظلل جمع ظلتن کی، سائبانوں کو کہتے ہیں، غمام بادل کو کہتے ہیں. فی ظلل من الغمام، بادل کے سائبانوں میں. والملائکۃ، اور فرشتے بھی اللہ کے ساتھ آ جائے بادل کے سائبانوں میں. وقضی الامر، اور فیصلہ ہو جائے کام کا، یعنی قیامت قائم ہو جائے. وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی کی طرف، ترجع الامور، سارے کام واپس ہوتے ہیں، سارے کام لوٹتے ہیں. امور جمع امر کی، کام کو کہتے ہیں. سل، پوچھئے، اے میرے نبی، یا اے مخاطب، ہر ایک قرآن کو سننے والا. سل بنی اسرائیل، پوچھئے آپ بنی اسرائیل سے، یعنی ان کی تاریخ ذرا دیکھیے، ان کے حالات و واقعات جو قرآن میں بیان کیے گئے ہیں وہ ذرا دیکھیے. کم آتیناہم، کہ ہم نے کتنی زیادہ دی ان کو، من آیت بینہ، واضح دلیلیں، واضح معجزات، واضح نشانیاں. آیت، نشانی، معجزہ، دلیل کو کہتے ہیں. بینہ، واضح، اس کی جمع آتی ہے بینات. وَمَن يُبَدِّلْ، اور جو کوئی تبدیل کرے گا، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، یعنی جو اللہ کی نعمت کی ناشکری کرے گا، من بعد ما جاءت، اس کے بعد کہ وہ نعمت اس کے پاس آ جائے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ، شدید العقاب، سخت عذاب دینے والا ہے. زینہ، مزین کی گئی، آراستہ کی گئی، خوبصورت بنا دی گئی، للذین کفروا، کافروں کے لیے، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، یعنی شیطان نے ان کے لیے یہ سب چیزیں آراستہ کر دیے، گناہ کے کام. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ کافر مذاق اڑاتے ہیں ایمان والوں کا، ان کی غربت کی وجہ سے اور سادگی کی وجہ سے. والذین اتقوا، اور مومنوں میں سے جو تقوی دار پرہیزگار ہے، فوقہم، وہ ان کے اوپر اور ان سے بالا تر ہوں گے، یوم القیامہ، قیامت کے دن. واللہ یرزق من یشاء، اور اللہ رزق دیتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، بغیر حساب، بے حساب، بے حد، جس کا کوئی حساب نہ ہو.
محترم سامعین، پہلی آیت میں مسلمانوں کو خطاب ہے کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو۔ اس کی اپوزٹ ایک بات بنی اسرائیل سے کی گئی تھی کہ کیا تم دین کے کچھ باتوں کو مانتے اور کچھ کو نہیں مانتے؟ تو اس کے مقابلے مسلمانوں کے فرمایا کہ تم بنی اسرائیل کی طرح مت بنو، بلکہ اسلام اگر قبول کرو تو پھر اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اپنی مرضی کا اسلام اور اپنی مرضی کا دین یہ نہیں چلے گا۔ یہ نہیں کہ نماز پڑھو روزہ نہ رکھو، روزہ رکھو نماز نہ پڑھو، اور اسی طرح یہ نہیں کہ کچھ عقیدے اسلام کے مطابق رکھو اور کچھ عقیدوں میں شرک رکھو، اور نہ ہی یہ کہ عقیدے میں شرک رکھو، تجارت میں سود کرو، عدالتوں میں غیر اللہ کے قانون پہ فیصلے کرو، اور تہذیب اور معاشرت میں یہود و ہنود و نصارہ کے طریقے اپناؤ۔ یہ نہیں، بلکہ اگر مسلمان ہوتے ہو تو عقیدے، معاشرت اور تجارت اور کاروبار اور عدالتیں اور ساری جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی شعبے ہیں، سب میں اسلام کی پیروی کرو، یعنی اللہ اور رسول کے طریقے اپناؤ۔ آیت کا شان نزول یہ ہے کہ کچھ یہودی مسلمان ہو گئے، جیسے عبداللہ بن سلام، ثعلبہ، اسد اور سید بن کعب وغیرہ۔ تو یہودیوں کے دین میں ہفتے کے دن کی تعظیم تھی، اور اونٹنیوں کا دودھ اور گوشت وہ مکروہ سمجھتے تھے اور نہیں کھاتے تھے۔ تو انہوں نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ ہم تو اسلام میں آ گئے، تو اگر ہم بدستور انہی چیزوں کی تعظیم کریں، یعنی ہفتے کی اور اونٹنی کا دودھ اور گوشت اپنے اوپر منع رکھ کے ممنوع سمجھے، اس کو نہ کھائے، تو یہ دونوں پہ عمل ہوگا، تورات پہ بھی عمل ہوگا اور قرآن پہ بھی۔ تو اللہ نے یہ آیت اتاری کہ ایسا مت کرو، یہ شیطانی باتیں ہیں، یہ شیطانی چالیں ہیں، اس طرح وہ تم کو گمراہ کرتا ہے۔ لہذا معلوم ہو گیا کہ اب اسلام جب آ گیا تو اب قرآن اور پیغمبر قرآن کے طریقے ہی ہدایت ہے، باقی جتنی بھی پچھلی دینیں ہیں، شریعتیں ہیں، وہ سب منسوخ ہو چکی ہیں۔ اچھا، آگے اللہ فرماتے ہیں یا وہ انتظار کرتے ہیں اس وقت کی کہ اللہ آ جائے بادل کے سائبانوں میں اور فرشتے اور فیصلہ ہو جائے کام کا، یعنی مطلب یہ جو کافر ہے یہ اس وقت ایمان لائیں گے جب اللہ خود ان کے سامنے آ جائے۔ یہ ان کے مطالبات تھے کہ ہمارے سامنے اللہ کو لے آؤ اور فرشتوں کو لے آؤ، اور آپ کے بجائے فرشتہ کیوں نہیں اترا کہ وہ ہمیں بتاتا کہ مجھے اللہ نے تمہاری طرف پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ گویا ان کا ایمان بالغیب نہیں تھا، اصل معتبر ایمان بالغیب ہے۔ تو اللہ فرماتے کہ یہ اس وقت ایمان لائیں گے جب اللہ فرشتے ان کے سامنے آ جائے، قیامت قائم ہو جائے، تو پھر اس ایمان کا کیا فائدہ؟ وہ تو ایمان بالغیب نہیں ہوا، وہ تو پھر مشاہدہ ہو گیا، اور مشاہدہ اللہ کو مقبول نہیں، اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ کو جو پسند ہے وہ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ ہے، الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ باقی اس آیت میں ہے اللہ آ جائے بادل کے سائبانوں میں اور فرشتے، یہ اللہ آ جائے، یہ اس کے بارے میں ہم کہیں گے کہ جیسے کہ اللہ کے شان کے مناسب ہے۔ اس کے بعد ہم اس میں اور مزید کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ ہمارا جیسا ہے، نعوذ باللہ، وہ ہماری طرح آتا ہے اور جاتا ہے، اور اللہ کا جسم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نفی کر دی کہ اللہ کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ دینا اور اللہ کے لیے ایسی صفات ماننا جیسے مخلوق میں ہے، یہ تو اللہ کی بے ادبی اور گستاخی ہے۔ اللہ خالق ہے اور مخلوق کے ساتھ اس کو تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ باقی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ آ جائے، یعنی اللہ کا حکم یا ان پر اللہ کا عذاب آ جائے اور قیامت کا دن قائم ہو جائے، تب یہ ایمان لائیں گے، تو ایسا ایمان معتبر نہیں ہے۔ لہذا یہ عقیدہ یاد رکھے کہ اللہ جسم سے پاک ہے، اللہ ہماری طرح جسم نہیں رکھتا، نہ ہماری طرح اس کی آنکھیں اور کان ہے۔ باقی قرآن میں جتنے اللہ کے صفات ہیں، اس کے لیے ہاتھ کا ذکر ہے، چہرے کا ذکر ہے، یہاں آنے کا ذکر ہے، یا حدیث میں اس کے اترنے کا ذکر ہے۔ اس پر ہم کہیں گے کہ یہ جیسے بھی ہے، جیسے کہا گیا اسی پر ہمارا ایمان ہے، اس کی تعین اور کیفیت میں ہم نہیں پڑھتے، بس یہ اللہ کی صفات ہے جیسے کہ اللہ کے شان کے لائق ہے، اور ہمارا اسی پر ایسا ہی ایمان ہے۔
آگے آیت نمبر 211 میں ہے کہ بنی اسرائیل کی تاریخ دیکھیے کہ ہم نے ان کو کتنی نعمتیں دی، کتنے معجزات دیے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لاٹھی کا سام بن جانا، اور ان کے لیے سمندر کو پارنا، اور ان کو راستے دینا، اور ان کے لیے من و سلوا کا اتارنا وغیرہ، اور بہت ساری نے. لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کے ساتھ کیا کیا؟ ناشکری کی. تو اس کے بدلے میں اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا، جیسے ان میں سے کسی سے بندر بنا دیے، کسی سے خنزیر بنا دیے. جب بچڑے کی عبادت کی تو اللہ نے ان کو قتل کا حکم دیا، اور وہ بہت سارے قتل ہو گئے. پھر موسیٰ علیہ السلام کو ہی طور پہ لے گئے، وہاں پر انہوں نے اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا تو اس کے آسمان سے کڑک اور بجلی گری، ان کو ہلاک کر دیا. پھر ان کو ایک شہر پتہ کرنے کا حکم دیا، اور ساتھ میں ان کو کچھ احکامات دیے. جب ان کی خلاف ورزی کی تو طاعون میں مبتلا کر دیے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ بنی اسرائیل کی تاریخ دیکھیے، جو کوئی اللہ سے کسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے اور اللہ اس کو وہ نعمت دیتا ہے، اور پھر جب وہ اس کی ناشکری کرتا ہے تو اللہ اس کو کیسے سزا دیتا ہے. لہذا اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ اللہ ہمیں جو نعمت دے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. اگر نہ قدری کرو گے تو اللہ وہ نعمت چھین لے گا، اور اس کے بدلے میں مختلف قسم کی مصیبتیں اللہ نازل کرتا ہے. آخری آیت نمبر 212 میں ہے کہ مشرکین مکہ جب غریب مسلمانوں کو دیکھتے تو کہتے تھے کہ اگر یہ نبی سچا ہوتا تو یہ غریب لوگ اس پر ایمان نہ لاتے، جیسے بلال، عمار اور عبداللہ بن مسعود. یہ ابو جہل وغیرہ بڑے بڑے لوگ اس پر ایمان لاتے، اور یہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے جب وہ راستے پہ چلتے تھے، ایک دوسرے کو آنکھیں مارتے تھے وغیرہ وغیرہ. تو اللہ مسلمانوں کو تسلی دیتا ہے اور کافروں کو ان کے انجام بد سے ڈراتا ہے کہ یہ جو دنیا کی مال و دولت جس کی وجہ سے تم بڑے مغرور ہو، اور جن کے پاس یہ مال و دولت نہیں اس کا مذاق اڑاتے اور حقیر سمجھتے ہو، یاد رکھو قیامت کے دن یہی حقیر تمہارے نظروں میں یہ تم سے بالا تر ہوں گے. لہٰذا مال و دولت کی کمی کسی کے حقارت کی وجہ نہیں، اور مال و دولت کی زیادتی کسی کے برتری کی وجہ نہیں. اصل اللہ کے ہاں تقوی اور پرہیزگاری ہے. باقی یہ مال و دولت یہ اللہ کا امتحان ہے، کسی کو کم یا زیادہ دینا. تو آخر میں اللہ فرماتے اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب بے حد دیتا ہے. اس میں مومن اور کافر کی کوئی تفریق نہیں. اللہ کافر کو بھی بعض اوقات بے حساب رزق دے دیتا ہے. تو یہ اللہ کا امتحان ہے. تو یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے. امید ہے آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.